الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا موضوع ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ عید میلاد النبی آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے نام پہ لوگ جشن مناتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں، تقریب کرتے ہیں، محفل منعقد کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے بہت سارا پروگرام کرتے ہیں اور اسے عید کا نام دیتے ہیں۔ تو آج بات کرنی ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس چیز کی شروعات یعنی عید میلاد النبی منانے کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی ہے، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ اس کے بعد کے ادوار میں، بلکہ 4 صدی گزر جانے کے بعد، یعنی اسلامی شریعت کے آئے ہوئے 400 سال گزر گئے، اس کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پورے 400 سال یعنی 4 صدی کے بعد اس چیز کی شروعات ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ یہ چیز پہلے تھی ہی نہیں، ہمارے دین کا حصہ نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہلے ہو چکی ہے، یعنی اس پوری عید اور پوری محفل کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ بنیاد پہلے سے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت پہلے ہو چکی ہے، لیکن اس کے نام پہ ایسا کچھ کیا نہیں گیا، تو اتنے سالوں کے بعد یہ چیز ہوئی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، عید میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ جو لوگ اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ، کب شروع ہوئی، کس نے شروع کیا، کب سے یہ چیز چل پڑی ہے، اور دوسرا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی شریعت کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اپنے حق میں کیا دلائل دیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی تاریخ پر۔ تو دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چیز نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ بعد کے زمانے میں۔ یہ 400 سال کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے شروع کیا ہے اس میں سمجھ لیجئے کہ 4 طرح کے لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے اس پورے ڈھانچے کو پیدا کیا ہے اور مسلمانوں میں عام کیا ہے۔ بعد میں یہ اب پوری دنیا میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، لیکن اس کو رواج دینے والے، اس کو عام کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کے پیچھے 4 لوگوں کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے اس کی شروعات کی ہے، یعنی اس کی بنیاد ڈالی ہے، وہ ہیں فاطمی خلفاء۔ مصر میں فاطمی خلفاء کا جو دور تھا وہ فاطمی خلفاء تھے، اور ان کا دور 362 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ 362 ہجری یعنی 4تھی صدی ہجری کے نصف کے بعد، 350 سال کے بعد ان کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور جب فاطمی خلفاء کا دور آیا تو ان لوگوں نے اس چیز کی شروعات کی۔ یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے میلاد کی شروعات کی۔ اور یہ کون لوگ تھے، اس کو شروع کرنے والے کون لوگ تھے؟ تو تاریخ میں یہ چیزیں بھی محفوظ ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کا حوالہ دیکھ لیں کہ اس کی شروعات کرنے والے فاطمی خلفاء ہیں۔ فاطمی خلفاء کون ہیں یہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات کرنے والے فاطمی خلفاء ہیں، یہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ امام مقریزی، ان کی ایک کتاب ہے الخطط المقریزیہ، جلد 1 صفحہ 495 پہ لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ صاحب علم ہیں جو فاطمی خلفاء کی کئی اعتبار سے حمایت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ خود فاطمی خلفاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں۔ لکھتے ہیں کہ وَكَانَ لِلْخُلَفَاءِ الْفَاطِمِينَ فِي طُولِ السَّنَةِ أَعْيَادٌ وَمَوَاسِمُ، کہ فاطمی یعنی پورے سال میں فاطمی خلفاء کچھ عید مناتے تھے، اعیاد عید مناتے تھے، تہوار مناتے تھے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهِيَ مَوْسِمُ رَأْسِ السَّنَةِ مَوْسِمُ أَوَّلِ الْعَامِ وَيَوْمِ عَاشُورَا وَمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے یہاں کچھ عید ہوتی تھی، تہوار ہوتے تھے۔ وہ کیا کیا؟ سال شروع ہوتا تھا تو یہ جشن مناتے تھے، سال ختم ہوتا تھا
اس موقع پہ یہ کچھ کرتے تھے، اور ایسے عاشورہ کے دن ان کی کوئی محفل ہوتی تھی، اور ایسے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے اس دن بھی یہ عید مناتے تھے۔ تو یہ فاطمی خلفاء کی شروعات ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے، یہ سب سے قدیم حوالہ یہ ملتا ہے۔ اس سے پہلے یعنی فاطمی خلفاء سے پہلے پورے عالم اسلام میں آپ کسی کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے عید میلاد النبی منائی ہے، ان لوگوں نے سب سے پہلے منایا۔ یہ فاطمی خلفاء کون تھے؟ ان کے بارے میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ فاطمی سے ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم فاطمون نسل ہیں، یعنی ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم خاندان رسول میں سے ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن یہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ مسلمانوں کے جو علماء ہیں عام طور سے ان لوگوں نے ان کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن خلکان یہ وفایات الاعیان میں لکھتے ہیں، جلد 3 صفحہ 117 کہ وَأَحْلُ الْعِلْمِ بِالْأَنْسَابِ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ يُنْكِرُونَ دَعْوَهُ فِي نَسَب، کہ اہل علم جو خاندان اور نسب کو جاننے کے ماہر ہیں، یعنی علماء کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، الگ الگ علماء کو الگ الگ فیلڈ میں مہارت ہوتی ہے، تو کچھ علماء ایسے ہیں جن کو نسب اور لوگوں کے خاندان کی جانکاری میں مہارت ہوتی ہے۔ تو جو علماء اس فن میں مہارت رکھتے ہیں، لوگوں کے خاندان کو جاننے میں، نسب کو جاننے میں، وہ علماء جو اس بارے میں ایکسپرٹ ہیں خاندان کو جاننے میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی کے خاندان کے نہیں ہے، یہ فاطمی خلفاء، ان کا نبی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی کتنے لوگ اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہوئے گھومتے ہیں، جبکہ وہ آل رسول نہیں ہے، وہ نبی کے خاندان نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو نبی کا خاندان بنا کے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو ایسے یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کے خاندان سے جوڑا اور اہل علم نے اسے قبول نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ خاندان رسول سے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حقیقی معنوں میں یہ پکے سچے مسلمان بھی نہیں تھے، یہ اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ یہ فائدہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن وہ منافقین تھے، زبان سے بولتے تھے ہم مسلمان ہیں، تھے منافقین۔ تو ایسے ان لوگوں میں بھی بہت بڑی تعداد جو اپنے آپ کو خاندان رسول سے جوڑتے تھے، وہ حقیقت میں اہل بیت ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 360 361 دیکھیں گے تو وہاں پہ ان کو ایکسپوز کر کے رکھا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اور بہت سخت الفاظ ہیں ان کے۔ چنانچہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میری رائے، بلکہ انہوں نے اس وقت کے علماء سے نقل کیا کہ اس وقت کے جو علماء تھے ان کی کیا رائے تھی ان کے بارے میں۔ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَاكِمُ بِمِصْرَ هُوَ وَسَلَفُهُ، کہ مصر کا جو حاکم ہے یعنی فاطمی خلیفہ، یہ اور اس سے پہلے کے خلفاء کفار فساق فجار ملحدون زنادق معطلون وللاسلام جاہدون ولمذهب المجوسیة والثانویة معتقدون قد عطلوا الحدود واباحوا الفروج واحلوا الخمر۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں کہ منافق ہیں، اندر سے مجوسی تھے، یہ تھے، بہت ساری باتیں میرا آپ البدایہ والنہایہ میں جا کے تفصیلات پڑھ سکتے ہیں، بہت سخت قسم کے تفسیر ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ تو یہ رسم اور یہ عید جن لوگوں نے ایجاد کی ہے وہ فاطمی خلفاء ہیں۔ اس وقت کے علماء نے نہ ان کو فاطمی مانا ہے اور نہ ان کو صحیح طرح سے مسلمان مانا ہے، ان لوگوں کی یہ ایجاد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ پہلا دور ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا اسٹیج ہے اس بدعت کا کہ ان لوگوں نے ایجاد کر دیا، لیکن ان لوگوں کی کاپی دوسرے مسلمانوں نے نہیں کی۔ یہ بدعت تو ایجاد ہوگی لیکن یہ صرف ان کے گھروں تک محدود رہی۔ یہ اپنے آپ کو سچا محب رسول ثابت کرنے کے لیے یہ سب خرافات کرتے تھے، اور لوگ جانتے تھے ان کی حقیقت، تو لوگوں نے ان کی کاپی نہیں کی۔ یہ تقریباً 200 سال تک ایسے چلتا رہا، یعنی 200 سال تک یہ بدعت صرف یہی لوگ کرتے تھے، اور عالم اسلام میں کوئی اس کو نہیں اپناتا تھا، کوئی کہیں کچھ نہیں ہوتا تھا، یہی لوگ کرتے تھے۔ بعد میں کیا ہوا، 200 سال کے بعد سب سے پہلے عراق کے مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، اس بدعت کو، اور ان لوگوں نے بھی اس کو جو ہے منانا شروع کیا۔ اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے جس نے سب سے پہلے
اس کا نام ہے عمر بن محمد، اس کے نام کے ساتھ ملا کا لقب بھی ملتا ہے۔ یہ ایک شخص ہے جس نے سب سے پہلے عراق میں اس کو منانا شروع کیا، اس کو رائج کرنا شروع کیا، اس کا پرچار کرنا شروع کیا۔ اس شخص کے بارے میں تاریخی کتابوں میں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے کہ کون تھا، کیا اس کا معاملہ تھا، اس کے بارے میں کچھ نہیں، یہ اننون شخص ہے، بس اس کا نام ملتا ہے اور یہ ملتا ہے کہ اس شخص نے اس کو رواج دینا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عالم نہیں، عالم ہوتا تو مشہور رہتا ہے، عالم ہوتے ہیں تو ان کو جاننے والے ہزاروں ہوتے ہیں، ایک شخص جو عالم ہو وہ اننون نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جاننے والے ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے پڑھا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پڑھایا ہوتا ہے۔ تو جو عالم ہوتا ہے اس کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں، بہت سارے استاد ہوتے ہیں، تو وہ چھپا نہیں رہ جاتا عالم۔ عالم کو بہت سارے لوگ جاننے والے تھے۔ آج کے زمانے میں دیکھ لیں، پرانا زمانہ جانے دے، چھوٹا موٹا کوئی عالم ہے، اگر وہ علمی دنیا میں ہے تو اس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی تاجر ہے، تجارت کرنے والا، بہت پیسے والا، اسے بہت لوگ نہیں جانتے، لیکن ایک عالم معمولی جو ہے اس کی آمدنی ہے، غریب آدمی ہے، پھر بھی اسے جاننے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ کتنے لوگوں سے پڑھ چکا ہے، اس کے استاد اس کو جانتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو پڑھا چکا ہے وہ سب اس کو جانتے ہیں۔ تو اس شخص کا معروف نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم نہیں تھا، اس کے حالات نہیں ملتے، اس کا مطلب یہ کہ گمنام شخص ہے۔ بہرحال اس نے عراق میں سب سے پہلے اس کو شروع کیا، لیکن یہ شخص جیسا کہ میں نے کہا کہ عالم نہیں تھا اور نہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ تھا، جو کوئی عہدے پہ ہوتا وہ بھی کسی حد تک مشہور ہو جاتا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی حاکم ہے تو اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے۔ تو اس نے شروعات تو کی لیکن بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا، یعنی بہت زیادہ اس کو نہیں پھیلا سکا، بہت زیادہ لوگ اس کو لے کر نہیں چلے۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا اسٹیج ہے، پہلا اسٹیج یہ ہے اس بدعت کا کہ فاطمیوں نے ایجاد کیا، اور دوسرا یہ کہ عمر بن محمد نے اس کو مسلمانوں میں عراق سے پھیلانا شروع کیا۔ اب تیسرا اسٹیج آتا ہے جب اس بدعت کو مالی سپورٹ ملتا ہے، کوئی بھی کام جب کوئی مالدار آدمی، سیٹ آدمی اس کام سے جڑ جائے تو کام اور بڑھتا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو، اگر مالی مدد کسی کام کو ملتی ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا، وہ کام آگے بڑھتا ہے۔ تو ایک بادشاہ تھا ابو سعید الملک مظفر الدین کوکبوری، یہ بادشاہ تھا، اور اس نے کیا کیا، اس کو ایک چیز بڑی پسند آئی، تو اس نے اپنی تجوری کھول دیا اس بدعت کی ترویج کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے اس نے اپنی تجوری کھول دیا اور پیسے خرچ کرنا شروع کیا۔ تو یہ تیسرا اسٹیج ہے، جب اس پہ پیسے لگائے گئے تو یہ بہت تیزی سے یہ چیز پھیلنے لگی اور جگہ جگہ لوگ اس کو کرنے لگے، لیکن ابھی تک یہ بدعت اس بارے میں بالکل یتیم تھی۔ جو سب سے اہم چیز جو اس بدعت سے نہیں جڑی تھی وہ ہے علمی سپورٹ۔ اب دیکھیں، فاطمی لوگوں نے ایجاد کیا، عمر بن محمد نے اس کو مسلمانوں میں لایا، بادشاہ نے جو ہے فنڈ دیا اس کے لیے، لیکن پھر بھی ایک چیز کی کمی تھی کہ علماء اس کے سپورٹ میں نہیں تھے، اس کام کے سپورٹ میں پوری دنیا سے کوئی عالم نہیں کھڑا تھا۔ پھر ایک بد نصیب شخص جو ہے، پہلا شخص پوری دنیا میں اس کی تائید میں کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلا شخص جو ہے ابن دہیا، ابو الخطاب ابن دہیا اس کا نام ہے۔ یہ حقیقت میں بہت بڑا علم تھا اس کے پاس، یہ جاہل نہیں تھا، علم تھا اس کے پاس، معلومات تھی۔ دیکھیے، معلومات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص عالم ہے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، عالم بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے، صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا نہیں ہے، تو عالم ہونے کے بعد بھی گمراہ ہوگا، اور عالم گمراہ ہوتا تو سب سے بدترین گمراہی پھیلاتا ہو۔ تو یہ شخص باوجود اس کے پاس حدیث کا علم تھا، قرآن کا علم تھا، فقہ و فتاویٰ کا علم، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن یہ پتہ نہیں کیسے بادشاہوں کے ساتھ آتے جاتے اس کے دماغ میں فطور آ گیا اور لالچ آ گئی، اور اس نے علمی سپورٹ کرنے کے لیے، یعنی اس بدعت کو مدلل کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز صحیح ہے شریعت کی روشنی میں، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک کتاب لکھ دی۔ یہ پوری دنیا میں سب سے پہلی کتاب ہے جو میلاد پر لکھی گئی ہے، یہ ابو الخطاب ابن دہیا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سب سے پہلے اسی نے اس کی تائید میں کتاب لکھی۔ اور یہ وہ شخص ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دوں کیونکہ یہ عالم تھا نا، کیونکہ یہ عمر بن محمد تو عالم نہیں تھا، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن یہ عالم تھا اس لیے اس کا ریکارڈ ملتا ہے کتابوں میں۔ ابو الخطاب ابن دہیا کا ریکارڈ ملے گا آپ کو، بڑی بڑی کتابوں میں اس کے نام ملیں گے، اس کی پوری ہسٹری موجود ہے۔ تو اس عالم نے جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی ریکارڈ میں ہے، اور جو برا کام کیا وہ بھی ریکارڈ میں ہے۔ تو اس کے حوالے اس کے اندر جو نگیٹو چیزیں تھیں وہ دیکھیے، اس میں ایک چیز کیا ہے، اس شخص کے اندر ایک برائی یہ بھی آ گئی تھی کہ جھوٹ بھی بولتا تھا۔ چنانچہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب لسان المیزان، ابن نجار کہتے ہیں اس کے بارے میں
کہ رأیت الناس مجتمعین علی کذبہ ووضعہ وادعائہ لسمع ما لم یسمعوا ولقاء من لم یلقوا. کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو اس بات پر متفق پایا، یعنی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ شخص حدیثیں گڑھتا ہے. یہ جو عالم تھا یہ جھوٹ بولتا تھا، حدیثیں گڑھتا تھا، ایسے لوگوں سے ملنے کا دعویٰ کرتا تھا جن سے ملا ہی نہیں، ایسے لوگوں سے سننے کا دعویٰ کرتا تھا جس سے سنا ہی نہیں. یہی نہیں، اس کے علاوہ اس کی ایک اور برائی تھی. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں اور امام ابن حجر نے لسان المیزان میں یہ بھی لکھا کہ کثیر الواقعۃ فی الائمۃ وفی السلف. یہ گرچہ عالم تھا لیکن دوسرے علماء کے بارے میں بدزبانی کرتا تھا یہ، اور خاص طور سے سلف یعنی صحابہ تابعین، اس دور کے لوگ جو گزر چکے پرانے لوگ، ان پر بھی نکتہ چینی کرتا تھا. آج بھی لوگ ہیں نا جو صحابہ کرام کے بارے میں اوٹ پٹانگ بکتے رہتے ہیں، تابعین کے بارے میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ان کی نظر میں، تو ایسے یہ بندہ بھی تھا، ایسے ان کے بارے میں کمنٹ کیا کرتا تھا الٹا سیدھا. اور کہتے ہیں خبیث اللسان، خبیث اللسان یہ بہت گندی زبان کا تھا، یعنی بڑے ہی گھنونے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے تھے علماء کی شان میں. اور شدید الکبر، بہت گھمنڈی تھا. شدید الکبر، یہ بڑا گھمنڈی تھا. تو یہ اس شخص کا اسٹیٹس ہے، یہ جس نے سب سے پہلے اس بدعت کو علمی اعتبار سے سپورٹ کیا، یعنی کچھ دلیلیں حدیثیں کچھ گڑھ کے کچھ ادھر ادھر سے لا کے سب اکٹھا کر کے ایک کتاب بنا دیا. یہ لوگ یہ چیز صحیح ہے، کر سکتے ہیں، کرو. اس کے بعد جب اس نے علمی سپورٹ کیا تو اچھے خاصے لوگ جو ہے مطلب اس چپیٹ میں آ گئے. پہلے تو جاہل لوگوں کے ہاں یہ سب چلتی تھی، لیکن جب اس نے علمی سپورٹ کر دیا، جو اپنی جگہ پر ایک عالم تھا، تو اس سے یہ چیز اور زیادہ پھیل گئی. اور پھر بعد میں ایک سے ایک لوگ آئے، کئی لوگوں نے کتابیں لکھی اور کئی لوگوں نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہ چیز ہر جگہ عام ہو گئی. تو خلاصہ یہ کہ مطلب 4 اسٹیج میں یہ بدعت آج اس شکل کو پہنچی ہے. سب سے پہلے فاطمی خلفاء نے اس کو ایجاد کیا 4 صدی ہجری میں. اس کے بعد عمر بن محمد نے اس کو عراق میں شروع کرنا، مسلمانوں میں رائج کرنا شروع کیا، کیونکہ 200 سال تک یہ چیز عام مسلمانوں نے نہیں اپنائی تھی. 200 سال کے بعد یہ شخص مسلمانوں میں اس کو رائج کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا اسٹیج آتا ہے کہ ایک بادشاہ کا کوبری ابو سعید، یہ شخص جو ہے اس کو مالی سپورٹ کرتا ہے. اور پھر ایک چوتھا اسٹیج آتا ہے کہ ابو الخطاب بن دیا اس کو علمی سپورٹ کرتا ہے. اب یہ پوری طرح سے یہ بدعت اس شکل میں ڈیزائن ہو کے تیار ہے لوگوں کے سامنے، اور لوگ اس کو اپناتے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی حمایت میں بھی لوگوں نے کتابیں لکھی، اس کی خلاف بھی کتابیں لکھی. پھر اس کے بعد کچھ اس کے حمایت میں اور کچھ اس کے رد میں یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے. یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے، ہسٹری ہے کہ یہ چیز عید میلاد النبی ہم سن رہے ہیں، یہ چیز آج اس شکل میں ہے. یہ کہاں سے شروع ہوئی، اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا، یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ ہمارے موضوع کا پہلا حصہ تھا کہ اس کی تاریخ کیا، اس کی ہسٹری کیا ہے. اب دوسری چیز ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا مقام ہے. تو اس کی شرعی حیثیت کی بات کریں تو یہ بدعت ہے. ہر جمعہ کے خطبے میں کہا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے میں، اور بعض روایات میں ہے بخاری کے علاوہ دوسری روایت میں من احدث فی دیننا، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ما لیس منہ، جو پہلے سے اس میں نہیں تھی، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے. تو چونکہ یہ ایک نئی ایجاد کردہ چیز ہے اور دین میں ایک نئی چیز بنائی گئی ہے، اس لیے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس طرح سے دوسری بدعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے اس بدعت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی جذبے سے ہو، کسی بھی نیت سے ہو. کیونکہ اصل ہمارا منہج کیا ہے کہ نبی کے دور میں جو چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں تھی، آج وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. قرآن کی آیت بڑی واضح ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. جب نبی کے دور میں دین مکمل ہو گیا تو اب اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی. دین مکمل ہو چکا ہے، وہ لاک ہو چکا ہے، اب اس میں کسی طرح کا کوئی کریکشن نہیں ہو سکتا، نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں. تو شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا؟ اس کی حیثیت بدعت کی. اور جب ہم نے اس کو بدعت کہا، ہماری نظر میں اس کا ٹائٹل بدعت ہے،
اور جب ہم اس کو بدعت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور جتنی بھی بدعتیں، دیکھیے ساری بدعتوں کو دین سے جوڑا جاتا ہے، ساری بدعتوں کو دین سے جوڑ کر ہی کیا جاتا ہے۔ تو دین سے جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں، آپ اس کی تائید کر دیں، نہیں، ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ تو شرعی اعتبار سے کیا ہے اس کی حیثیت؟ یہ بدعت ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کو بچانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ تھا۔ مختصر طور پر یہ کہ اس کی شرعی حیثیت میں یہ چیز بدعت ہے، شریعت کی روشنی میں یہ چیز بدعت ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ناجائز ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے بارے میں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بال بچوں سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس بدعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ محبت رسول کے بغیر آدمی پکا سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن محبت رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے یہ مانگ نہیں کرتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو چاہیں کریں، بلکہ محبت رسول کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو ہمارے نبی نے ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ سچی محبت یہ ہوتی ہے کہ نبی نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اس سے ہم رک جائیں، یہی محبت ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم نبی کے فرامین کے خلاف جائیں گے، نبی نے جو بتایا اس کے خلاف کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو اتنے میں کچھ لوگ نظر آئیں گے، فرشتے ان کو کھدیڑ دیں گے، بھاگو بھاگو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو اپنے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کو کیوں بھگا رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو نہیں پتہ، یہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ایجاد کیا تھا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر رکھی تھیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد دین میں کچھ ایجاد کر رکھا تھا، تو کہا سحقا سحقا لمن غیر آبادی، بھگاؤ ان لوگوں کو، کھدیڑو یہاں سے، ان لوگوں کو بھگاؤ یہاں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے خوش نہیں ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے والے ہیں۔ اب اپنی طرف سے دین بنا کے اس میں ایڈ کریں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہونے والے، کیونکہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے ہم کو۔ آج لوگ ایک شعر بولتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس طرح کی بات بولتے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو کہ ابلیس کس بات پہ خوشی منائے گا؟ اگر ہم کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی سنت پر عمل کر رہا ہے، ابلیس وہاں خوش ہوگا، یا کوئی مسلمان بدعت پہ عمل کر رہا ہے وہاں ابلیس خوش ہوگا؟ ہاں، ارے بھائی بدعت کرو گے تو وہاں ابلیس خوشی منائے گا، آپ کرو سوائے ابلیس کے سب خوشی منا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے؟ ارے وہ ہر بدعت پہ سب سے زیادہ خوش ہے۔ ابلیس کو بدعت سے زیادہ کس پر خوشی ہو سکتی ہے؟ اس کا مشن ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، اس نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وہ اس کے مشن پر آپ چلو گے، آپ گمراہی پر چلو گے اور کہتے ہو وہ خوشی نہیں منائے گا، اور جو سنت کی بات کرتے ہیں ان کو کہتے ہو کہ یہ خوشی نہیں منا رہے۔ بھائی بدعت پر یقیناً ہم خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، سچی محبت ہے، لیکن نبی کے نام پر آپ کوئی بدعت ایجاد کرے اور آپ یہ امید رکھیں کہ ہم اس پر خوشی منائیں، نہیں، ہمیں دکھ ہے بدعت پہ۔ آپ سنت پر عمل کرو، ہمیں خوشی ہوگی۔ یہ تو شیطان ہے جو بدعتوں پہ خوش ہوگا اور سنت پر اسے دکھ ہوگا۔ تو شرعی اعتبار سے بھائی یہ بدعت ہے، اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیا ہے، جو صحابہ کرام نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، وہاں سے کوئی حوالہ لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ کہ ان لوگوں نے یہ سب کیا ہے، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنی عقل نہیں لگائیں گے، جو بات نبی سے ثابت ہو جائے، صحابہ سے ثابت ہو جائے، سلف سے ثابت ہو جائے، سر آنکھوں پر ہے، اس چیز کو ہم بدعت نہیں بول سکتے۔ لیکن 400 سال کے بعد آپ کوئی چیز ایجاد کرو اور پھر کہو کہ یہ دین کا حصہ، اس کو مانو، نہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ شرعی حیثیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ہمارے موضوع کا تیسرا اور آخری حصہ، کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے حق میں جو دلائل دیتے ہیں نا، ان کی کیا حقیقت ہے؟ بہت ساری باتیں کہہ کے وہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں، اس لیے اس بارے میں بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے بدعت کے سلسلے میں 4 اصولی باتیں رکھ دیتا ہوں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کبھی کبھی دلائل کی دنیا میں جب ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو مان لیتا ہوں یہ بدعت ہے، کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں بدعت ہے،
لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، کہتے اچھی بدعت ہے، کہتے بدعت تو ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 4 باتیں رکھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے، جو قرآن و حدیث دونوں میں 4 اصولی باتیں رکھتی ہیں، 4 اصولی باتیں سمجھ لیجئے زندگی بھر کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دین بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم، کہ اتباع کرو جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ تو دین یہ آسمان پہ بنتا ہے، دھرتی پہ دین بنتا ہی نہیں۔ دین بنانے کا حق کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ اور یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پرانی قوموں نے جب بدعتیں ایجاد کی تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ قرآن میں سورہ شورى میں ہے، سورہ 42 آیت 21 میں ہے، اللہ فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ دین اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہے، اللہ کا پارٹنر ہے ان کو مل گیا جو ان کو دین بنا کے دے رہا ہے؟ مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو نہیں بنایا، تو پھر کون ہے، کون میرا پارٹنر ہے جو ان کو دین بنا کے دے رہا ہے؟ کیونکہ انسان کا کام دین بنانا نہیں، اللہ کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو کوئی پارٹنر ہے نہیں، میں نے نہیں بنایا تو کس نے بنایا؟ ما لم یأذن بہ اللہ ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس اللہ کا کوئی پارٹنر مل گیا ہے؟ شرعوا لہم من الدین، جو انہیں دین بنا کے دے رہا ہے جس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین بنانے کا حق، یہ پاور، یہ اتھارٹی صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا یا برا چھوڑو، اچھا اور برا چھوڑو، یہ کام جب اللہ کا ہے تو دوسرا کر ہی نہیں سکتا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں دنیاوی مثال دوں، ابھی عدالتوں میں فیصلہ دینے کا پاور جج کو ہوتا ہے۔ اب ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو جائے، عام آدمی، کتنا بڑا ذہین ہو، کتنا بڑا تعلیم یافتہ ہو، کتنا بڑا لائر ہو، وکیل، کچھ بھی ہو، بولے میں فیصلہ کرتا ہوں تمہارے کیس میں اور بالکل صحیح فیصلہ کرتا ہوں، کوئی اس کی سنے گا؟ کہ یہ تیرا کام ہی نہیں ہے، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ بولے نہیں میں تو اچھا فیصلہ کر رہا ہوں۔ ارے اچھا فیصلہ کرے گا تو بھی کوئی نہیں مانے گا، وہ لیگل نہیں ہے تیرا فیصلہ کرنا، وہ تیرا کام نہیں، وہ کام ہے جج کا، وہ فیصلہ کرے گا۔ تو چاہے اچھا فیصلہ کرے تو بھی ریجیکٹڈ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایسے دین بنانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے دین بنانے کا۔ پہلی بات یہ قرآن کی آیت میں، اور حدیث میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی۔ اور معراج والی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تحفے دیے، اس میں ایک تحفہ کیا تھا؟ 50 وقت کی نماز۔ اور نماز لے کے نیچے اتر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا آپ کو؟ تو کہتے ہیں کہ حتی مررت علی موسیٰ، بخاری کی روایت ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا، فقال ما فرض اللہ لک علی امتک، اللہ تعالیٰ نے تمہاری امت کے لیے کیا دیا تم کو؟ قلت فرض 50 صلاۃ، نبی فرماتے کہ میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نماز۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا یہ سن کے؟ کہا فرج الی ربک، کیا کہا کہ 50 وقت کی نماز تو بہت زیادہ ہے، اس کو ہم دونوں بیٹھ کے کم کر دیتے ہیں، اس کو یہ کہا کریکشن کر لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ کوئی عالم تھے؟ ارے بھائی نبی تھے، اور نبیوں میں بھی بہت بڑے بڑے نبی، ایک اللہ کے نبی ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام، یہ کوئی چھوٹے موٹے نبی بھی نہیں۔ انبیاء میں بھی ایک بڑے مقام پر فائز 2 نبی اکٹھا ہیں جس میں امام الانبیاء بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں تو بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کو غلط بھی نہیں بولتے۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کم ہونا چاہیے، یعنی اچھی بات کیا ہے کہ 50 سے کم ہو جائے، دونوں کو اچھا یہی لگا، لیکن اچھا لگنے کے بعد خود سے طے کر دیا۔ ہاں کیا کہا فرج الی ربک، اپنے رب کے پاس جاؤ، وہیں سے کم ہوگا، ہم لوگ نہیں کر سکتے، جاؤ اپنے رب کے پاس۔ فإن امتک لا تطیق ذلک، کیونکہ تمہاری امت یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 وقت کی کم کر دیا، 40 وقت۔ نیچے آئے پھر موسیٰ علیہ السلام میں کیا ہوا؟ کہا 40، 10 وقت کی کم، کہا پھر سے جاؤ، پھر گئے، پھر 10 اور کم ہو گئی، 30۔ ایسے آتے جاتے جب جب کچھ نہ کچھ کم ہوتی، اور آخری بار جب لوٹے تو کتنے وقت کی نماز تھی؟ 5 وقت کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا کہ اب کتنا؟ کہا 5 وقت کی نماز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی زیادہ ہے۔ کیا کہا کہ اب بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس بار تم غلط مشورہ دے رہے ہو۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 وقت اب بھی زیادہ ہے، ایک بار اور چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ اب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہو، کہا کہ بات صحیح ہے، زیادہ تو ہے، کم ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن امید ہے کہ میں کوشش کروں گا میری امت اس کو کر لے جائے۔ نہیں گئے، آسمان پہ نہیں گئے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی جب جاتے ہیں اللہ تو کم ہی کر دیتا ہے، 4 بار کا ایکسپیرینس ہے، اب چلو خود ہی کم کر دیتے ہیں۔ نہیں، دونوں نبی متفق تھے کہ 5 سے بھی کم ہو جاتا تو آسانی رہتی، لیکن چونکہ اللہ کے پاس نہیں گئے اس لیے 5 ہی ہے، اس لیے 5۔ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کو لے کر بات نہیں ہوئی
ہمارے نبی نے دوبارہ سفارش نہیں کی، اللہ سے یہ نہیں مطالبہ کیا کہ کم کر دیا جائے، اور خود سے بھی نہیں کیا، کیونکہ دین بنانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ نے یہ حق کسی نبی کو نہیں دیا ہے۔ کسی مولوی کی کیا اوقات ہے کہ اچھا بول کے وہ دین بنائے؟ ایک مسئلہ یہ بھی سوچیں آپ کہ دین کے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ کوئی مولوی کو کیسے پتا؟ اچھا کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا بدعت حسنہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ اچھا کا مطلب کیا ہے؟ تم کو اچھا لگے، ہم کو اچھا لگے۔ دین میں اچھے کا مطلب ہے جو اللہ کو اچھا لگے۔ دین کے بارے میں اچھا کا مطلب ہے جو اللہ کو اچھا لگے۔ اب یہ عمل اللہ کو اچھا لگے گا، تم کو کیسے پتا؟ جبریل نے آ کے بتایا، معراج میں گئے تھے اللہ کے پاس، کس نے بتا دیا کہ اچھی چیز ہے؟ تو کہتے بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ۔ یہ حسنہ کا ٹائٹل تم کون ہوتے دینے والے بھیا؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یعنی دین میں نئی چیز ہے لیکن یہ ہے اچھی، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوخ کر رہا ہے کہ دین میں یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو پسند ہے، تم کو کیسے پتا چلا؟ اللہ کو کیا پسند ہے یا تو اللہ خود بتائے گا قرآن میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتا چلے گا۔ لیکن ہم اور آپ، ایک عام آدمی، ایک کوئی علامہ ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کو بھی یہ چیز پسند ہوگی؟ تو دین میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ دین بنانے کا حق کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، دوسرا کوئی دین بنا ہی نہیں سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ کام کر چکا ہے، یعنی جو کام اللہ کا تھا دین بنانا، ایسا نہیں کہ اللہ نے آدھا دین بنایا آدھا چھوڑ دیا کسی اور کے لیے۔ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جب کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ تمہارے لیے بچا کیا ہے؟ اللہ نے کہا نا قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب کمپلیٹ ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو تم کیا لینے آئے ہو بھائی؟ تمہارے لیے بچا کیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دین کمپلیٹ ہو گیا تو اب کہتے نہیں یہ اچھا ہے۔ ارے اچھے کے نام سے بھی جو کچھ ہو سکتا تھا ہو چکا۔ اب یہ اچھا کا جھنڈا اٹھا کے کیا لے کے آئے ہو؟ اچھے کے نام پہ کچھ بنانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دین بنانے سے منع بھی کر رکھا ہے۔ ایک بات یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، دوسری بات اللہ تعالیٰ اپنا ایک کام کر چکا ہے، تیسری بات اللہ نے دوسروں کو ایک کام کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ مطلب اللہ اس کے رسول نے جہاں بتا دیا وہیں رہو، اس سے آگے مت بڑھو، دین کے معاملے میں اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے۔ اور جمعہ کے خطبے میں بھی کہا جاتا ہے وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی چیزیں لانے سے بچو۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی چیزیں مت لاؤ۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ بنا چکا دین، اور کسی اور کو منع بھی کر کے رکھا کہ تم دین نہیں بنانا۔ تو تین چیزیں ہوگی کہ دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ اپنا یہ کام کر چکا ہے، اور دوسروں کو یہ کام کرنے سے منع کیا ہے۔ اور ایک تیسرا اصول کہ اگر کوئی منچلا، کوئی بیوقوف اتنی ساری باتوں کی ہوتی ہوئی بھی دین کے نام پہ کچھ بنا لائے تو حکم یہ دیا گیا کہ وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ سکہ نہیں چل سکتا۔ چنانچہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ یعنی اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی عمل لاؤ گے تو وہ باطل ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ اور یہی بات حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، اور بخاری کی روایت میں فی دیننا، دین کے بارے میں کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری تعلیم نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ بخاری کے الفاظ، من احدث فی دیننا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز لائی وہ ریجیکٹڈ ہے۔ تو یہ چار چیزیں آپ سمجھ لیجئے، تو بدعت کے نام پہ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز، دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ دوسری چیز، اللہ اپنا یہ کام کر چکا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو یہ کام کرنے سے منع کیا ہے۔ چوتھی چیز، اگر کسی نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے ریجیکٹ قرار دیا اور وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ ان حضرات کی پہلی دلیل کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ بھائی بدعت کوئی حسنہ نہیں ہوتی۔ جمعہ کے خطبے میں کہتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حسنہ کہاں سے ہوگی؟ الابانہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند سے قول مروی ہے کہ کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اسے حسنہ ہی سمجھیں، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ لوگ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو، اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز میں ذکر کر دوں۔ ہمارے کچھ بھائی ایک بات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہے بلکہ 9 ربیع الاول کا ہے۔ تو ان حضرات سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس دن تو نبی وفات پا گئے، تو اس دن تو میلاد کیوں مناتے ہو؟
یہ بتاؤ کہ اگر واقعی اس دن نبی پیدا ہوئے ہوتے اور وفات کسی اور دن ہوئی ہوتی تو کیا یہ درست ہو جاتا میلاد منانا؟ نہیں. ہم عید میلاد کی جو مخالفت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی. اگر وفات کسی اور دن ہوئی ہوتی اور حقیقی معنوں میں اسی تاریخ کو پیدائش ہوئی ہوتی تو بھی اس کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ بدعت ہے. تو اس مسئلے کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب آپ پیدا ہوئی ہے کب فوت ہوئی ہے. اصل بات یہ کہ دین میں نئی چیز ہے، مطلب صحیح رخ پہ آپ کو بات کرنا چاہیے. جو اصل طریقہ ہے بدعت کو رد کرنے کا اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، ان لوگوں نے اس کا جواب بھی تیار کر کے رکھا. کچھ لوگ ان کو چھیڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے تو آپ خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا ہے؟ وفات تمہارے یہاں ہوئی ہے، ہم تو نبی کو مانتے ہی نہیں کہ ان کی وفات ہوگی. ہاں، آسان سا جواب ان کا کہ اس تاریخ کو وفات ہوئی ہے تو تم کہتے ہو، ہم تو مانتے ہی نہیں ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے. ان کا یہ جواب اگر مان لیا جائے کہ دنیا کے اعتبار سے یہ مانتے ہی نہیں کہ وفات ہوئی ہے تو ان کو یہ بھی نہیں ماننا چاہیے کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئی ہیں. کیونکہ یہ کیا بولتے ہیں؟ ایک جھوٹی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ اللہ کے رسول کا نور ہے. یعنی جب اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تو اس وقت نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ٹائم ہے، نہ مہینہ ہے، نہ سال ہے، نہ کوئی تاریخ ہے. یعنی ان کے عقیدے کے حساب سے، جیسے ان کا وفات والا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہی نہیں ہوئی، ارے اسے پیدائش والا بھی عقیدہ ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے تو کہ سب سے پہلے نبی پیدا ہوئے. ارے سب سے پہلے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت تو تاریخ ہی نہیں چل رہی تھی. نہ تاریخ کیسے بنتی ہے؟ سورج چاند سے بنتی ہے، یا تو سورج کے حساب سے یا چاند کے حساب سے. اس ٹائم نہ سورج بنا تھا نہ چاند بنا تھا، تو یہ ٹائم کہاں سے آ گیا، تاریخ کہاں سے آ گئی؟ تو پھر 12 کہاں سے نکال کے لائے؟ تو وفات کے بارے میں بڑے زور سے کہتے ہو ہم مانتے ہیں کہ وفات ہوئی، تو یہ بھی مانو نا کہ پیدا بھی نہیں ہوئے. ہاں، اگر تمہاری نظر میں نبی وسلم کی کوئی تاریخ وفات نہیں ہے تو تاریخ پیدائش کہاں سے آ گئی؟ تم تو کہتے کہ سب سے پہلے نور نبی پیدا ہوا. ارے سب سے پہلے نور نبی پیدا ہوا تو اس ٹائم نہ سورج تھا نہ چاند تھا، تو یہ تاریخ ولادت کہاں سے مل گئی تم کو؟ آپ کو نہیں، دنیا کے حساب سے پیدا ہوئی تو دنیا کے حساب سے فوت بھی تو ہو سکتے ہیں. اگر دنیا کے حساب سے پیدا ہوئے تو دنیا کے حساب سے دنیا سے جا بھی سکتے ہیں. اگر دنیا میں آ سکتے ہیں دنیا کے حساب سے تو دنیا سے جا بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے. اگر مان بھی لیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں تو بھی آپ میلاد نہیں منا سکتے، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. بہرحال ان کی ایک دوسری دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو تم لوگ کہتے ہو نا کہ نئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے، تو یہ اے سی کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہ پلین کہاں سے آ گیا؟ یہ پنکھا کہاں سے آ گیا؟ یہ کیمرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سب نئی نئی چیزیں ہیں، اس کو کیوں اپناتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دینی امور اور دنیاوی امور میں فرق کر کے رکھا ہے. ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جلد 41 صفحہ 401. اللہ کے نبی فرماتے اذا کان شیء من امر دنیاکم فشانکم، کہ جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو تم آزاد ہو، جیسا چاہو کرو. دنیاوی معاملات میں بائی ڈیفالٹ ہمارے لیے ساری چیزیں حلال ہیں، ہم جو چاہیں کریں. اور آگے ہے وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، لیکن اگر تمہارے دین کا کوئی معاملہ ہو فَإِلَيَّ، تو مجھ سے رجوع کرنا ضروری ہے، میری پرمیشن ضروری ہے. یہ فرق ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ نبی نے کیا ہے. دنیاوی معاملات میں اور دینی معاملات میں فرق کیا ہے؟ دینی معاملات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حرام ہیں، آپ وہی کر سکتے جس کا ثبوت ملے. جیسے نماز ہے، اب کوئی کہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، کوئی کہ ہم 4 پڑھ لیتے ہیں، ثبوت چاہیے اس کے لیے. کوئی کہ 3 کی جگہ 2 پڑھ لیتے ہیں، نہیں کر سکتے، نہ کم نہ زیادہ، کیونکہ یہ عبادت ہے. عبادت میں اصل حرمت ہے. بائی ڈیفالٹ سب کچھ حرام ہے، صرف اتنا کرنا ہے جتنا ثابت ہے. اور دنیاوی معاملات میں بائی ڈیفالٹ سب حلال ہے. کون سا جانور کھا سکتے؟ سب کھا سکتے سوائے ان جانوروں کے جن کی لسٹ دی گئی ہے کہ یہ حرام ہے. سور حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، اس کو چھوڑ کر باقی آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں. تو آپ اے سی بناؤ، پلین بناؤ، جو کرنا چاہو کر سکتے ہو. اگر قرآن و حدیث میں اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا تو بائی ڈیفالٹ جائز ہے. اور عبادت میں بائی ڈیفالٹ سب منع ہے، اتنا ہی کرنا ہے جتنا ثبوت ہو. اور دنیاوی معاملات میں سب جائز ہے، اتنا رکنا ہے جس سے روکا گیا ہو. یہ فرق شریعت نے کیا ہے. تو جب ہم بدعت کہتے ہیں مطلب دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز نہیں لانا ہے دینی معاملات میں، اور آپ دنیا کی مثال لا کے رکھ دیتے ہو. اچھا، کچھ لوگ یہ جب فرق پیش کیا جاتا ہے تو اس میں بھی سوال اٹھاتے ہیں، کہتے چلو ٹھیک ہے یہ پنکھا، پلین، ہوائی جہاز یہ سب دنیاوی چیز ہے، لیکن مسجد تو دینی چیز ہے. یہ پہلے جو ہے پکی مسجدیں نہیں ہوتی تھیں، مسجد کے پلر نہیں ہوتے تھے، مسجد میں قالین نہیں ہوتی تھی، مسجد میں سارا معاملہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو دین کی چیز ہے. میرے بھائیو، مسجد بھی عین عبادت نہیں ہے. مسجد میں آ کے جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ عبادت ہے. یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں ہم آ کے عبادت کرتے ہیں. یہ فی نفس عبادت نہیں ہے. مسجد فی نفس عبادت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت میں کہا گیا کہ عبادت میں نئی چیز نہیں لانا. مسجد فی نفس عبادت نہیں ہے.
इबादत तो नमाज है जो हम मस्जिद में आके पढ़ते हैं, नमाज में कोई चेंजिंग नहीं है। आप देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदें बहुत सारी थी। मस्जिद हराम मक्का में मस्जिद है, मदीना में मस्जिद है, मस्जिद क़ुबा, बहुत सारी मस्जिदें ना नबी के ज़माने में। लेकिन क्या सारी मस्जिदें एक जैसी हैं? यानी मक्का की जो मस्जिद थी सेम मदीना की मस्जिद वैसी थी, उसके सारे पिलर, उसका लोकेशन, उसका एरिया सब एक जैसा था? नहीं। लेकिन नमाज जो उन तमाम मसाजिद में होती थी नमाज एक जैसी थी। नमाज की रकतें वो सेम, उसका रुकू सेम, उसका सजदा सेम, उसको पढ़ने का तरीका सेम। लेकिन जहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है वो एक जैसा नहीं है। कहीं पिलर कम है, कहीं पिलर ज़्यादा है, कहीं छत अलग है, कहीं दीवार अलग है। और कभी मस्जिद नहीं नसीब हुई तो कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ लिए, कभी सवारी पे नमाज पढ़ लिए, कभी समंदर में नमाज पढ़ लिए। नमाज हर जगह हो रही है। लेकिन ये नमाज की जगह, तो ये जो जगह है ना, ये असल दीन नहीं है। असल इबादत फी नफ्सी मस्जिद। अब एक मस्जिद आपने बना दिया, एसी चालू कर दिया, घर पे आके बैठे हो, क्या नमाज हो रही है वहाँ पे? क्या इबादत हो रही है? अरे कोई बंदा जाएगा वहाँ नमाज पढ़ेगा तब इबादत होगी। क्या मस्जिद बना के छोड़ दो, इबादत है, घर पे आके बैठो, इबादत हो रही है? कोई कहेगा इबादत है? वो दीन है भाई। आप एक जजीरे में जाओ जहाँ कोई नहीं रहता, एक मस्जिद बना के घर पे आके बैठो, वहाँ कोई इबादत कर रहा है? इबादत यह है कि आदमी जाके वहाँ कुछ पढ़े, ये इबादत है। तो ये मस्जिद बनाना ये फी नफ्सी इबादत नहीं, ये इबादत की एक जगह है। यहाँ कोई आके नमाज पढ़ेगा तब इबादत होगी, सिर्फ मस्जिद बना देने से इबादत नहीं होगी। इबादत की ये जगह। आगे बढ़ते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। एक और ये लोग जब हम कहते हैं कि दीनी मामलात में नई चीज़ नहीं ला सकते, तो ये एक और मिसाल देते हैं। कहते देखो कुरान तो दीन का मसला है, यानी मस्जिद की मिसाल का हम जवाब दे देते तो ये कुरान को ले आते बीच में। कहते देखो कुरान में जो ज़बर ज़ेर है ना, ये तो बाद में ऐड हुआ है, पहले ज़बर ज़ेर नहीं था। ये तो दीन है, यानी कुरान दीन है, हदीस है, इसमें बाद में नई चीज़ कहाँ से ऐड हो गई? ज़बर ज़ेर। तो इसका जवाब ये है कि कुरान में ज़बर ज़ेर नया नहीं है, ये तब से है जब से कुरान है। ज़बर का मतलब क्या होता है? ज़बर का मतलब होता है कि भाई आवाज़ को ऊंची करके पढ़ना, ज़ेर का मतलब आवाज़ को नीचे करना, पेश का मतलब आवाज़ को गोल करना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे सामने कुरान नहीं है ना, मैं कुरान देख के पढ़ रहा हूँ, ऐसे ज़बानी पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने हा पे क्या पढ़ा तो आपने कहेंगे ज़बर पढ़ा। मैं पूछूं दाल पे मैंने क्या पढ़ा तो आप कहेंगे पेश पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूछूंगा लाम पे मैंने क्या पढ़ा तो आप कहेंगे ज़ेर पढ़ा। तो ये जो साउंड है, ये जो तलफ़ुज़ है अल्हम्दुलिल्लाह का जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्या इस तरह से नबी के ज़माने में नहीं पढ़ा जाता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तो ऐसे पढ़ा जाता था। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी अंधे हैं, उनकी दोनों आँख में से कोई आँख नहीं काम कर रही, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग कुरान के हाफिज़ हैं। आपको पता कि नहीं? बहुत सारे अंधे पूरे कुरान के हाफिज़ हैं। उन्होंने तो ज़बर ज़ेर देखा भी नहीं कि क्या है, ये कुरान कैसे याद हो गया उनको? है पूरा कुरान उनको कैसे याद है? उनको पता है कहाँ ज़बर है कहाँ ज़ेर है? ये सुना है, किसी से सुन के याद किया। ज़बर ज़ेर देख के नहीं, सुन के याद किया। तो वो जो अंधा कुरान का हाफिज़ है और एक दूसरा जो ज़ेर ज़बर पढ़ के कुरान का हाफिज़ बना है, दोनों के कुरान में कोई फ़र्क है? हाँ भाई, एक बंदा ये मुसहफ लेके कुरान मजीद का नुस्खा लेके कुरान हिफ्ज करता है जिसमें ज़बर ज़ेर लगा हुआ, और एक अंधा जो किसी से सुन के कुरान याद करता है। तो क्या दोनों के कुरान में फ़र्क है? ये जो कुरान पढ़ेगा उसका माना अलग है, वो जो कुरान पढ़ेगा उसका माना अलग है? नहीं, क्योंकि ज़बर ज़ेर का असल मतलब ये होता है कि आवाज़ को नीचे ऊपर करके पढ़ना। वो चाहे उसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आदमी वैसे ही पढ़ता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लिखा बाद में गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पहले था ही नहीं। अगर कोई चीज़ बाद में लिखी गई, इसका मतलब नहीं कि वो चीज़ उसी दिन आई है। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एक दर्स दे रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, इस तकरीर को अभी कोई बैठ के लिख नहीं रहा है। अभी 100 साल के बाद, मेरे मर जाने के बाद इस तकरीर को कोई आदमी लिख दे तो आप क्या कहेंगे कि ये 100 साल के बाद की तकरीर है, ये आज की है? आज की। बाद में लिख लेने से कोई चीज़ उस दिन की नहीं हो जाएगी भाई, वो चीज़ पुरानी है, लिखा गया आज। अभी किसी पेपर में किसी ने पूछा भाई आपका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब आप पैदा हुए? आपने लिखा है कि इस तारीख को। क्या उस दिन आप पैदा हो रहे हैं जिस दिन आप लिख रहे हैं? अरे आप तो पहले पैदा हो चुके, आप सिर्फ लिख रहे हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं आप आज, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ नहीं, वो दिन नहीं आपका पैदा होने का, आप पैदा हो चुके हैं, आज सिर्फ लिख रहे हैं आप। वैसे ज़बर ज़ेर बाद में लिखा गया, लेकिन बाद में आया नहीं है, वो पहले से था। बल्कि हुरूफ, ज़बर ज़ेर जाने दीजिए, हुरूफ जैसे अलिफ लाम मीम, ये हर्फ ये लिखा हुआ, ये कब लिखा गया? देखिए अल्लाह ताला ने जो कुरान भेजा वो लिख कर नहीं दिया जिब्रील इस्लाम को, और जिब्रील इस्लाम ने जो कुरान नबी को दिया वो लिख के नहीं दिया। ज़बर ज़ेर की बात नहीं कर रहा मैं, हुरूफ की बात कर रहा हूँ। हुरूफ भी लिख के नहीं दिया। और फिर नबी ने जो कुरान सहाबा को दिया वो लिख के नहीं दिया। अल्लाह ने कुरान दिया, अल्लाह के पास से कहाँ है? जिब्रील इस्लाम के पास। अल्लाह ने ज़बर ज़ेर लिख के दिया ना हुरूफ लिख के दिया। अब जिब्रील इस्लाम ने नबी को दिया, जिब्रील इस्लाम ने ना ज़बर ज़ेर लिख के दिया ना हुरूफ लिख के दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कुरान, अब नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा को जो नबी ने कुरान दिया वो ना ज़बर ज़ेर लिखा है ना हुरूफ लिखा है।
یہ صحابہ پہلا گروہ ہے جو قرآن کو لکھ رہے ہیں. تو آپ کیا کہو گے کہ یہ قرآن صحابہ نے بنایا؟ یہ حروف چونکہ صحابہ نے لکھا ہے، پہلے سے حروف لکھا ہوا نہیں تھا، تو کیا قرآن کو بنانے والے صحابہ ہیں یا اللہ کی طرف سے آیا؟ حروف بعد میں لکھے گے نا. قرآن جو اللہ نے دیا حروف لکھ کے نہیں دیا. جبریل نے جو قرآن دیا حروف لکھ کے نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن صحابہ کو سنایا لکھ کے نہیں سنایا. سب سے پہلے لکھنے والے حروف کون ہیں؟ حروف قرآن کی حروف، زبر زیر نہیں، قرآن کی حروف کو سب سے پہلے کس نے لکھا ہے؟ صحابہ نے لکھا ہے. تو بعد میں لکھنے کا مطلب اگر یہ بعد میں بننا ہوتا ہے تو آپ کیا کہو گے پورا قرآن صحابہ نے بنایا ہے؟ کیا صحابہ کے لکھنے سے پہلے حروف نہیں تھے؟ تھے حروف، لکھے بھی نہیں تھے. تو لکھنے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی ہے، وہ چیز پہلے سے تھی. تو حروف بھی پہلے تھے، زبر زیر بھی پہلے تھا. صحابہ کو ضرورت ہوئی حروف لکھنے کی، حروف لکھ لیا انہوں نے. بعد کے لوگوں کو ضرورت پڑی کہ زبر زیر بھی لکھنا چاہیے، لکھ لیا ان لوگوں نے. تو کوئی چیز بعد میں لکھی گئی اس کا مطلب نہیں کہ اس میں ایڈ کر دی گئی. اب کوئی کہے کہ لکھنے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل ہے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج اکتب ما یخرج منہ الا حق. آپ نے صحابی سے کہا کہ یہاں سے جو کچھ نکلتا ہے آپ لکھ لو، سب حق نکلتا ہے. اب چاہے حروف نکلے چاہے زبر زیر نکلے، اللہ کے نبی کی پرمیشن ہے، لکھ لو. جب اللہ کے نبی کی اجازت ہے کسی چیز کو لکھنے کی تو بدعت کیسے ہو جائے گا؟ تو بہرحال یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ زبر زیر بدعت ہے، بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے. یہ بعد میں ایڈ نہیں کیا گیا، یہ پہلے سے تھا. ہاں بعد میں لکھا گیا اور لکھنا بدعت نہیں کیونکہ نبی کی دلیل موجود لکھنے کی. ورنہ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ قرآن میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اب ایک طرف ہم کہتے ہیں رد و بدل نہیں ہو سکتا، دوسری طرف کہتے نہیں زبردست سب نے چڑھا دیا شروع سے آخر تک. یہ کیا ہاں؟ ہم دنیا بھر کو چیلنج کرتے پھرتے کہ اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اور خود ہی شور مچاتے کہ نہیں الحمد سے لے کے ناس تک زبر زیر ہم نے لگایا. تو یہ چیز درست نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ زبر زیر جب تھا اور جب نہیں تھا، تو ان دونوں دور میں جب لکھا ہوا تھا جب لکھا ہوا نہیں تھا، تو جب لکھ دیا گیا زبر زیر تو کیا ثواب میں کچھ فرق آیا؟ الف لام میم پہلے کوئی پڑھتا تھا تو 30 نیکی. اب زبر زیر والا دیکھ کے کوئی الف لام میم پڑھے گا تو کیا اس کو 60 نیکی مل جائے گی؟ یا اس کا معنی کچھ بدل جائے گا؟ الحمدللہ بغیر زبر زیر کے لکھا ہوا ہے اور الحمدللہ ایک جگہ زبر زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، دونوں کا ترجمہ الگ ہو جائے گا، معنی الگ ہو جائے گا، ساؤنڈ اس کا الگ ہو جائے گا، تلفظ کیا چینج ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ایک چیز لکھی ہوئی ایک چیز لکھی ہوئی نہیں. تو لکھنے کو کوئی بول دینا کہ بدعت ہے، بہت بڑی یعنی نئی چیز کوئی آ چکی ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. لکھنے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی ہے. پرانی چیز آج بھی لکھی جا سکتی ہے تو پرانی لکھی. جیسے حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی کے کوئی فرمان ہے، اس فرمان کو آج کوئی لکھ دے کتاب میں تو کیا کہیں گے یہ آج کسی نے کہا ہے کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا ہے، لکھا گیا آج. تو یہ جو زبر زیر کی بات کہی جاتی ہے کہ یہ نیا ہے، یہ بھی غلط بات ہے. نیا نہیں، بعد میں لکھا گیا اور لکھنے کی دلیل موجود ہے، اس لیے یہ بدعت نہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کہ نہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کتنی سزا دی گئی اس بات پر. ان سے لوگ کہتے تھے کہ آپ مان لو کہ قرآن مخلوق ہے، ان کو کوڑے مارے گئے، لیکن انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ قرآن مخلوق ہے. تو آپ کہتے ہو کہ زبر زیر کسی آدمی نے لا کے اس میں لگا دیا تو اتنا حصہ مخلوق ہے؟ بھائی جو خالق کی طرف سے آیا ہے مخلوق کا حصہ اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق نے صرف لکھا ہے، لکھنے سے مخلوق کا نہیں ہو جاتا ہے. میں کوئی جملہ بولوں نا اور سامنے سے کسی نے قلم اٹھا کے لکھ لیا تو اس کا نہیں ہو جائے گا، میرا جملہ ہے وہ. آپ چاہے حروف لکھو چاہے زبر سے جو کرنا ہے کرو، انگلش میں لکھو رومن میں لکھو کیسا بھی لکھو، وہ تمہارا جملہ نہیں ہو جائے گا، وہ بات تمہاری نہیں ہو جائے گی، ہماری ہے. سمجھ رہے؟ ایسے نارمل آپ سمجھ لو. میں کوئی سینٹنس بولا اپنے منہ سے نکالا، کوئی آدمی اس کو انگلش میں لکھ رہا ہے، کوئی رومن میں لکھ رہا ہے، کوئی زبر زیر لگا رہا ہے، کوئی عربی میں لکھ رہا ہے. ارے کیسا بھی لکھو تمہارا نہیں ہو جائے گا. اگر جیسے میں نے بولا ہے ویسے تم نے لکھا تو تمہارا نہیں ہو جائے گا. اس میں رد و بدل کیے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن صرف لکھنے سے بات ہماری رہے گی، تمہاری نہیں ہو جائے گی. تو اللہ کی بات ہم نے لکھ دی تو ہماری بات نہیں ہوگی، وہ اللہ کی بات ہے. تو یہ پورا قرآن تلاوت ہو کے آیا ہوا ہے، یعنی جبرائیل السلام نے پڑھ کے بتایا. جب پڑھیں گے تو زبردست سب رہے گا اس میں. ایسا نہیں بلوٹوتھ کی طرح سینڈ کر دیا دل میں یہ قرآن لے لو، نہیں، پڑھ کے بھیجا ہے، پڑھ کے بتایا. رمضان میں پڑھتے تھے جبرائیل السلام بار بار کے. تو قرآن جو ہم تک آیا ہے وہ تلاوت ہو کر آیا ہے. جبرائیل السلام نے تلاوت کر کے نبی کو سنایا قرآن، نبی نے تلاوت کر کے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے تلاوت کر کے ہم تک پہنچایا. اور جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو حروف بھی زبردست سب، اس کے بغیر تلاوت ممکن ہی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں زبر زیر بعد میں، تو کیا پہلے تلاوت نہیں ہوتی تھی؟ بغیر زبر زیر کے تلاوت کیسے ہوگی؟ ہاں، جو اندھا حافظ ہے ہمارے بیچ میں، وہ جو قرآن پڑھتا ہے اس میں زبر زیر نہیں ہوتا؟ جو اندھا ہے یا وہ پرانا والا قرآن پڑھتا ہے، اور جو آنکھ سے دیکھ کے پڑھتا ہے وہ نیا قرآن، دونوں قرآن میں فرق ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک دلیل تھی جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز لا سکتے، کیونکہ زبر زیر دین میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں، یہ پہلے سے یہ چیز تھی، اس کی لکھاوٹ بات کی ہے بس. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور دلیل یہ لوگ دیتے ہیں، بڑی ہی عجیب و غریب دلیل. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو سب سے پہلے ٹھکرانے والا وہی بد نصیب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ جہنمی ہوگا، وہ جہنم میں گیا بھی. تو ایک روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں یہ ملتا ہے کہ ابو لہب کے خاندان میں سے، اس کے گھرانے میں سے، بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں ابو لہب کو جہنم میں دیکھا. تو اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا حال ہوا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں تو عذاب میں ہوں، لیکن پیر کے دن میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے. میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کوئی شربت دیا جاتا ہے، میں پیتا ہوں. یعنی جہنم میں ہونے کے باوجود بھی وہ پیر کے دن راحت میں ہوتا ہے، اس کو کچھ پینے کے لیے ملتا ہے. تو کہا کہ یہ کیسے تم کو ملا؟ تو کہتا ہے وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میری ایک لونڈی تھی سویبہ، وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لے کر میرے پاس آئی تھی. تو میں نے وہ سنتے ہوئے کہ محمد پیدا ہوئی، سنتے ہی میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا. تو اس لونڈی کو جو میں نے آزاد کیا تھا نبی کی پیدائش کی خوشی میں، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جہنم میں مجھے تھوڑی سی راحت ہے. تو یہ دلیل دے کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو پیدائش کی خوشی میں لونڈی آزاد کرنے کا اتنا بڑا انعام کہ جہنم میں جا کے بھی تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے. اگر آج ہم نبی کی پیدائش کی خوشی میں جشن کریں، جلوس نکالیں، پروگرام کریں، تو اس کا صلہ ہم کو کیوں نہیں مل سکتا؟ جو دشمنی رسول کو مل سکتا ہے، ایک کافر کو مل سکتا ہے، تو ہم کو کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ ایک چیز. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ یہ واقعہ، یہ خواب کا پورا واقعہ ثابت ہی نہیں. یہ پورا واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں. یہ صحیح بخاری میں درج ہے، لیکن صحیح بخاری میں سند کے ساتھ نہیں ہے. لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں اور بخاری کی ساری حدیث صحیح ہے. یقیناً صحیح بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہے، لیکن صحیح بخاری کی وہ حدیثیں صحیح ہیں جو سند کے ساتھ ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ چیزیں بغیر سند کے بھی وہاں رکھی ہیں، وہ صحیح غلط دونوں ہو سکتی ہیں. خود یہ لوگ بھی نہیں مانتے اس کو. جیسے صحیح بخاری میں کہ صحابہ کرام کے دور میں جب آمین ہوتی تھی پوری مسجد گونج جاتی تھی، اس کو کبھی نہیں مانیں گے کہ صحیح بخاری میں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں سند کے ساتھ نہیں. یہ بات صحیح ہے، مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں پوری سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن صحیح بخاری میں یہ بات سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. اس لیے ان کے سامنے صحیح بخاری کھولو تو سیدھا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، بولے کہ سند کے ساتھ نہیں ہے. تو ایسے یہ جو واقعہ ہے نا ابو لہب والا، گرچہ صحیح بخاری میں لیکن سند کے ساتھ نہیں ہے. اس کو عروہ نے بیان کیا، عروہ سے اوپر کی سند ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں. تو جب سند نہیں ہے تو کیسے وہ صحیح ہوگا؟ تو پہلی بات یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، یہ ثابت ہی نہیں ہے. دوسری بات، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ خواب میں کسی نے دیکھا تو کنفرم ہے کہ خواب جھوٹا ہے. بھائی کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو بھی خواب میں دکھتا صحیح ہوتا؟ پہلی بات تو کسی نے خواب میں ایسا دیکھا نہیں. بالفرض کسی نے دیکھا ہو تو یہ کنفرم ہے کہ جھوٹا ہے. خواب میں کوئی شیطان آ کے سب دکھا کے گیا، جھوٹ ہے. خواب سچا بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا بھی تو ہوتا ہے. تو اگر خواب میں کوئی خلاف حقیقت بات دکھے تو یہ دلیل ہے کہ وہ خواب جھوٹا ہے. مثال کے طور پر میں نے ابھی حج نہیں کیا اور حج کیے بغیر انتقال ہو گیا. اب آپ میں سے کوئی خواب میں دیکھے کہ مجھ سے ملا اور میں نے پوچھا کہ اور بولا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو میں بتاؤں کہ ارے جو میں نے حج کیا تھا نا اس کے ثواب میں تو اللہ نے مجھ کو یہ دے دیا، تو بتائیے یہ خواب سچا ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی ریئل لائف میں حج کیا ہی نہیں، تو مرنے کے بعد اس کا ثواب کہاں سے ملے گا جی؟ ہاں آپ سب کو معلوم ہے کہ انڈیا سے باہر میں گیا ہی نہیں، تو اب مرنے کے بعد بتاؤ کہ مجھے حج کا ثواب ملا. ارے حج کروں گا تب ثواب ملے گا نا، میں نے حج کیا ہی نہیں تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ کنفرم کہ خواب جھوٹا ہے. تو ایسے ابو لہب کے بارے میں جو یہ چلا چلا کے بتاتے ہیں کہ جہنم میں اس کا عذاب کم ہو گیا، یہ شربت ملا پینے کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا. یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ اس بات کا سورس کیا ہے؟ خواب. لیکن پتا کرو کہ ریئل لائف میں جب وہ زندہ تھا تو کیا اس ٹائم اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا؟ نہیں آزاد کیا تھا. یہ کام اس نے اپنے جیتے جی کیا ہی نہیں، تو مرنے کے بعد ثواب کہاں سے لوٹے گا؟ ہاں تاریخ میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے استیعاب میں لکھا ہے کہ اس کی جو لونڈی تھی ثویبہ، اس کو اس نے کب آزاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے اس ٹائم اس نے آزاد کیا. نبی کی پیدائش پر نہیں، اس نے نبی کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد ہی نہیں کیا. ایسا کوئی کام اس بندے نے کیا ہی نہیں ہے. یہ تو خواب میں دکھ کے آ رہا ہے، خواب میں یہ شو ہو رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، ریئل لائف میں کیا ہی نہیں اس نے. یہ کنفرم ہے کہ جھوٹا خواب ہے. یعنی اگر یہ مان لے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کا بیان صحیح ہے، یعنی نیند میں جو دیکھا ہے وہ ثابت ہے، پہلے تو میں نے کہا وہی ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو ثابت مان لو تو یہ کنفرم ہے کہ جھوٹا خواب ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں اس نے یہ کام نہیں کیا. ابو لہب نے اپنی زندگی میں لونڈی کو آزاد نہیں کیا. کتابیں کیا بولتی ہیں کہ اس نے آزاد کیا ثویبہ کو. کب آزاد کیا؟ ہجرت کے بعد آزاد کیا.
جب ہجرت کے بعد آزاد کیا، جب اللہ کے قسم بڑے ہو گئے، نبوت مل گئی، اس ٹائم آزاد کیا جب نبی کی دشمنی کر چکا، اللہ کے رسول کی دشمنی کر چکا، اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کر چکا، کفر کر چکا، اس ٹائم نبی کی خوشی میں آزاد کرے گا؟ ہاں، جو آدمی نبی کا دشمن بن گیا اب اس کے بعد وہ آزاد کر رہا ہے اپنی لونڈی کو، تو کیا نبی کی خوشی میں آزاد کرے گا؟ نہیں۔ نبی کی پیدائش کے ٹائم پہ اس نے ایسی کوئی نیکی نہیں کیا، ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس لیے یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے، یعنی یہ خواب کسی نے دیکھا، یہ بات بھی جھوٹی ہے، اور اگر اس کو آپ کسی طرح مان بھی لو تو خواب میں جو دکھ رہا ہے وہ کنفرم جھوٹی بات ہے، کیونکہ ریئل لائف میں ابو لہب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا چلو مان بھی لیں، تھوڑی دیر یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلو خواب دیکھا کسی نے، خواب میں جو دکھا وہ بھی سچا، چلو مان لیتے ہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جہنم میں اس کو تھوڑی سی راحت ملی کسی کام سے، اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ تو اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دور میں کیا اس واقعے کو بنیاد بنا کے صحابہ نے میلاد منایا؟ نبی نے میلاد منانے کا حکم دیا؟ چلو سب کچھ ہم صحیح مان لیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے میلاد منایا؟ تو نبی کی پیدائش پر خوشی جتانا اگر کوئی نیکی ہے، یعنی اس پیدائش کے حوالے سے کوئی کام کرنا، میلاد منانا، اگر سمجھتے ہو یہ میلاد منانا ہے تو کس کی سنت ہے؟ ابو لہب کی، ابو بکر کی تو نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں وہابی ہو، خود تو لہابی ہو گئے۔ ہاں بولے یہ لوگ وہابی ہیں، اور تو لہابی ہو گیا جی، ابو لہب کی سنت منانا ہے؟ ابو بکر نے تو نہیں منایا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، کیا کس نے؟ ابو لہب۔ تجھے دلیل بھی ملی تو دشمن رسول سے، اور محبت رسول کے نام پر دشمن رسول سے دلیل ہے؟ شرم نہیں آتی؟ لیبل لگا کے رکھا ہے کہ ہم محبت رسول کر رہے ہیں، اور دلیل کہاں سے ملی؟ دشمن رسول سے۔ یہ تیری محبت رسول ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ محبت رسول کا دعویٰ اور دلیل دشمن رسول کے گھر سے، ان کی بے بسی دیکھیں، بد نصیبی دیکھیں، کام محبت رسول والا، دلیل دشمن رسول کے گھر سے، شرم آنی چاہیے۔ تو یہ ابو لہب کے نام کا یہ لوگ جو سناتے ہیں قصے کہانیاں، اس کی یہ سچائی، یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سب کچھ مان لو تو بھی بات نہیں بنتی۔ خواب دیکھنے والا قصہ جھوٹا، خواب میں بیان کی جانے والی بات جھوٹی، سب کچھ ٹھیک مان لو تو بھی بات نہیں بنتی ہے، تو بھی بات یہی بنتی ہے کہ تم محبت رسول کے نام پہ دشمن رسول کے گھر سے دلیل لاتے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور دلیل یہ لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اسی دن میں پیدا ہوا، فیہ ولدت، تو اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے، اور اسی دن مجھے رسالت ملی ہے، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے دن کو یہ اہمیت دی کہ اس دن آپ نے روزہ رکھا، اس لیے ہم میلاد منائیں گے، اس میں کیا برا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلا بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں روزہ رکھنے کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ دن ہے، تاریخ نہیں ہے۔ پیر کا دن ہے یعنی پیدائش کا دن ہے، پیدائش کی تاریخ نہیں ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی پیر کا دن، کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں، سوموار کا دن، پیر سوموار کا دن۔ پیر کا دن کیا 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہو؟ پیر کا دن تو 12 کیا 10 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، 9 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، 1 تاریخ، کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے پیر کے دن۔ تو آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ پیر کے دن کیا ہے، پیدائش کے دن کیا، پیدائش کی تاریخ میں نہیں کیا۔ آپ کا جو عمل تھا روزہ رکھنے کا، یوم پیدائش کی تاریخ سے جڑا ہوا نہیں تھا، پیدائش کے دن سے جڑا ہوا تھا، اور آپ تاریخ میں یہ سب کچھ کر رہے ہو، دن میں نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول کے سامنے مہینے میں یہ پیر کا دن کم سے کم 4 بار آتا تھا، کم سے کم، یعنی پورے مہینے میں 4 بار روزہ رکھتے تھے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ پورے سال میں 12 تاریخ لے کے بیٹھے ہو، یہاں اللہ کے قسم ہر مہینے میں کم سے کم 4 دن تو پیر آتا ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ کہاں نبی اور کہاں تم؟ تو یہ پہلا فرق ہو گیا دن اور تاریخ کا۔ دوسرا فرق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو بنیاد بنایا بھی تو کس چیز کے لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے، اور تم تو اس دن سب سے زیادہ کھانا کھاتے ہو، ہاں، پتہ نہیں کیا کیا، مطلب ڈیگ چڑھی رہتی ہے، شربت بنتا رہتا ہے، سب سے زیادہ کھانا پینا اسی دن تمہارا ہوتا ہے۔ یہ سنت رسول ہے، نام نبی کی سنت کا کام، یعنی ہمارے نبی اس دن کے حوالے سے روزہ رکھیں اور آپ اس دن کے حوالے سے سب سے زیادہ بیٹھ کے کھاؤ، اور حوالہ تو شرم نہیں آتی؟ ہمارے گھٹنا پھوٹے سر، کھا رہا ہے اور دلیل دے رہا ہے روزے سے، ہاں، کام کیا ہے؟ بیٹھ کے کھانا، اور دلیل کیا ہے؟ نبی نے روزہ رکھا، دونوں میں کیا جوڑا بتاؤ بھائی، ہاں، یہ کون سی دلیل ہے؟
ہم کھانا کھائیں گے، کیوں؟ نبی نے روزہ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیسی دلیل آپ دیکھیں۔ اور پھر یہاں پہ وہی آخری بات جو ہم ہر دلیل میں کہتے ہیں، ہر دلیل میں یہ بات دہرائیں گے ہم، ان کی ہر دلیل کا ایک ہی جواب ہے۔ ان کی ہر دلیل کا اگر آپ کو حوالے نہیں معلوم ہے، دلائل نہیں معلوم ہے، آپ عالم نہیں ہیں، تو میں آپ کو ان کی ہر دلیل کا صرف ایک جواب دیتا ہوں، وہ کیا کہ اگر اس حدیث میں میلاد منانے کی دلیل تھی تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ یہ کوئی بھی دلیل آپ کے سامنے پڑھیں، ایک ہی سوال اٹھاؤ کہ اگر اس حدیث میں میلاد منانے کی دلیل تھی تو میاں صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ کیا صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ ارے صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کو حکم ہوتا نماز پڑھنے کا تو اتنی نماز پڑھتے کہ ان کو منع کرنا پڑتا، ان کو حکم ہوتا زکوٰۃ دینے کا تو سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے، ان کو حکم ہوتا جان دینے کا تو جان حاضر ہے۔ ایسے ایسے صحابہ کی شادی ہوئی ہے، سہاگ رات ہے، نبی کی آواز آئی محاذ پہ چلنا ہے، نئی نویلی دلہن چھوڑ کے چلے گئے اور شہید بھی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا اور کہا کہ اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ تو تمہاری جگہ محمد آئے، تو صحابی کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری جان بچانا دور کی بات ہے، اگر تم یہ کہو کہ میرے جان کے بدلے میں نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے تو ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے، ہماری جان چلی جائے یہ گوارا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا نہیں چبھنا چاہیے۔ یہ نبی پہ فدا ہونے والے صحابہ، ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ اگر اس حدیث میں میلاد منانے کی دلیل تھی تو بتائیں نبی کے صحابہ، نبی کے چہیتے، جنہوں نے نبی کے اشارے پہ جانیں دے دی، اپنی نوی نویلی دلہن کو چھوڑ کے نبی کے پکارنے پہ چلے گئے، وہ نبی کی محبت میں میلاد نہیں مناتے؟ جنہوں نے اپنا گھر بار ہجرت کیا، بھائی مکہ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ کے چلے گئے مدینہ، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، وہ میلاد نہیں منا سکتے تھے؟ تو یہ جو بھی دلیلیں دیتے ہیں میرے بھائیو، سب کا جواب یہی ہے کہ صحابہ نے چونکہ یہ کام نہیں کیا ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وقت کافی ہوگا، میں ایک چیز اور واضح کر کے آپ سے رخصت ہوں گا، بلکہ دو چیز واضح کر دوں۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کیوں، یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں یہودی لوگ؟ تو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح نصیب ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح نصیب ہوئی تھی، اس خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہمیں بھی روزہ رکھنے چاہیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھی نبی ہیں، یعنی ہمارا بھی ان سے ایک تعلق ہے، تو آپ نے حکم دے دیا کہ سب روزہ رکھو۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہ بھی دلیل ہے کہ فتح کا دن، ایک دن کو منایا گیا، تو اس سے بڑا دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، یہ بھی ایک دلیل دیتے لوگ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ لوگ ربیع الاول میں پڑھ کے ہم کو سناتے، اور ہم کیا کرتے؟ ہم ان کو محرم میں سناتے ہیں۔ محرم میں یہ بخاری کی حدیث سناتے 10 محرم کو، کہتے دیکھو 10 محرم میں نبی کی سنت ہے روزہ رکھنا، ان کو 10 محرم میں حدیث بھول جاتے، ہم کھول کے بتاتے تو بھی نہیں دیکھتے، اور ربیع الاول آتے ہی یہ ہمارے سامنے لا لے کے کھول کے بتاتے یہ دیکھو یہ دیکھو، مطلب کیسا تماشا بنا ہو بتائیے، یعنی محرم میں بھول جائیں گے اور ربیع الاول میں نکال کے خود لائیں گے۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہے، فتح کا دن ہے۔ اب فتح مکہ پہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اگر اس سے کوئی مناسبت ہو سکتی تو فتح مکہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے بڑی فتح وہ فتح مکہ ہے، اس مناسبت سے تو آپ کچھ نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی نہیں کر سکتے، میں نہیں کہتا ہوں کرو، لیکن وہ کرتے تو کچھ تعلق بنتا۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے 10 محرم کو روزہ، اور روزہ بھی کب؟ 10 محرم کو ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، روزہ رکھا۔ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ بیٹھ کے کھاتے ہو 12 ربیع الاول کو بھی اور 10 محرم کو بھی۔ محرم یہ اس میں محرم کا ہے نا، عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کو نبی روزہ رکھتے تھے، یہ 10 محرم کو بھی کھاتے، بلکہ 10 محرم کو تو پکڑ کے سب کو شربت پلاتے۔ جو روزہ ہم لوگ روزہ رکھتے نا 10 محرم کو، ان کے ہاتھ سے چڑھ جائیں تو ان کا بچ لے تو روزہ توڑوا دیں، کبھی ان کے سبیلوں سے گزر جاؤ، آئیے لے شربت پیجیے لیجیے، شرم نہیں آتی ان کو؟ بتاؤ، یہ حدیث سناؤ گے تو نہیں سنیں گے، اور ربیع الاول میں نکال کے ہم کو پڑھائیں گے یہ لو حدیث، محرم میں نہیں سنیں گے، محرم میں ہم کہہ رہے کیوں سبیلے پلا رہے ہو، کیوں شربت پلا رہے ہو، نبی تو روزہ رکھتے تھے، نہیں سنیں گے، اور ربیع الاول میں لا کے ہم کو سنائیں گے، یہ دیکھو حدیث ہے، روزہ رکھا اللہ کے رسول نے۔ تو بہرحال یہاں بھی وہی جواب جو میں پہلے دیتا آیا ہوں کہ اگر واقعی مان بھی لو، ساری چیزیں مان لو کہ اس میں دلیل تھی تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ تو بہرحال یہ اور جیسی بہت ساری دلیلیں لوگ دیتے ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ایک ایک چیز ایک ایک دلیل کا جواب دیا جائے، یہ جو ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا، تقریباً میرے خیال سے 40-50 دلیلیں ان کی میلاد منانے کی، تو ہم سب کو کوٹ کریں گے تو صبح ہو جائے گی۔ تو ایک ہی چیز آپ کو بتاتا ہوں، ان کی ہر دلیل کے جواب میں بس ایک ہی بات پوچھو کہ کیا اگر اس میں یہ بات کی دلیل تھی صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟
کیا ان کے زمانے میں 12 ربیع الاول نہیں آیا؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ ان کے زمانے میں نہیں آئی، تو انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں عید میلاد النبی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر چلائے، ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچائے، آمین رب۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔